ایک صحابی تھے جو بدریین میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے مسلمانوں کی اس خفیہ تیاری کی خبر کا ایک خط لکھا، اور ایک عورت سارہ آئی ہوئی تھی مکے سے مدینہ، وہاں حالات اس کے خراب تھے تو کچھ مدد مانگنے آئی ہوئی تھی، اس کو دیا، اس کو کہا جا کے یہ جو مکے کے سردار ہیں نا ان کو جا کے دے دینا۔ تو یہ چل پڑی، مکے کے وہ سردار تھے سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ اور اکرمہ ابن ابی جہل، کہ بھئی ان کو جا کے میرا یہ خط دے دو۔ وہ خط لے کے روانہ ہو گئی۔ ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، نبی علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی کہ حاطب ابن ابی بلتع نے اس طرح ایک خط لکھ کے بھیجا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ دیکھو تیزی کے ساتھ جاؤ، ایک عورت کے پاس حاطب کا خط ہے، ہماری تیاریوں کی اطلاع مکہ والوں کو دی جا رہی ہے، اور وہ عورت تمہیں روضہ خاک کے مقام پر ملے گی، اور تم جاؤ اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ اب انہوں نے جناب گھوڑے دوڑائے اور تیزی کے ساتھ اپنا سفر جلدی جلدی طے کرتے ہوئے عین اسی جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عورت تمہیں وہاں ملے گی، وہ وہیں ملی۔ اس کو کہا خط دے دو۔ نے کہا میرے پاس خط ہی کوئی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ نے کہا تیرے پاس ہے، ہمارے پاس رپورٹ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی، ہے تمہارے پاس؟ نے کہا سامان کی تلاشی لے لو، میرے پاس کچھ نہیں۔ اب انہوں نے سارے سامان کی تلاشی لے لی، اونٹ کی ہر چیز کی جو سامان تھا، خط نہ ملے۔ اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ خط کدھر گیا، خط تو ہے ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، خط تمہارے ہی پاس ہے، سختی سے بات کی، خط تیرے ہی پاس ہے، خاموشی سے دے دو بہت اچھا، نہیں تو پھر تمہیں بے لباس کر دیں گے، خط تمہارے پاس ہے۔ اس عورت نے کہا اچھا اپنے چہروں کو ذرا دوسری طرف کرو، خط دیتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے بالوں کے اندر جو جوڑا یا کہاں سے چھپایا ہوا تھا وہ خط نکال کے جو ہے نا پھر اس کو صحابہ کرام کو دیا۔ صحابہ کرام نے وہ خط لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس واپس لائے، اور لا کے وہ خط نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز مدینہ پہنچے، مکہ لیک کرنے کی کوشش کی اور خبر دی۔ جب یہ بات ہوئی نا، نبی علیہ السلام نے حاطب ابن ابی بلتع کو بلایا، پوچھا حاطب یہ کیا کیا، یہ کیا چیز تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جلدی نہ کریں، میری بات کو سنیں سمجھیں، میں نے وہ کام کیا ہے جس سے مجھے فائدہ ہوتا تو ہوتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نقصان نہ ہوتا۔ جو ان کا خط کا مضمون ہے نا، ابھی سناتا ہوں پڑھ کے، وہ بھی یہی تھا کہ جی میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرے کچھ رشتہ دار گھر والے جو ہیں، میرے جو گھر والے ہیں وہ مکہ میں ہیں، اور مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ یہ باقی جتنے مہاجرین ہیں نا، کسی نہ کسی کا کوئی قرابت دار، کوئی تایا چاچا پھپھا کوئی نہ کوئی ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ داری کا خیال کر کے ان کے بچوں کا خیال کر لیں، بیوی بچوں کا۔ میرا تو ادھر کوئی ہے ہی نہیں، تو میرے دل میں یہ تھا اللہ نے تو مدد کرنی آپ ہی کی ہے، آپ اکیلے بھی جائیں گے کوئی اور نہیں بھی جائے گا تو مکہ آپ کا ہے، فتح آپ کی ہے۔ لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ شاید میرے اس خط کی وجہ سے کوئی میرا وہ خیال کر لیتے۔ یہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے تھی، لیکن قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں اللہ نے کھول کھول کے بتا دیا کہ وہ اس کا بھی کبھی خیال نہیں کریں گے۔ اس کی تفصیلات کو وہاں پڑھنا چاہے سورہ ممتحنہ میں پڑھ لے۔ انہوں نے لکھا ہے گروہ قریش، اے قریش کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی مانند تم پر ایک ہولناک لشکر لے کر آنے والے ہیں جو سیلاب کی طرح بہتا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لشکر کے اکیلے بھی تشریف لے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، اور فتح کا جو وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا، یعنی آپ کی کامیابی لشکر کی تعداد پر موقوف نہیں، پس تم اپنے انجام کو سوچ لو، والسلام۔ تو یہ خط تھا جس خط کے اندر بھی ساری وضاحت یہ موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم نے سچ کہا، اما انہ قد صدقکم، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اس نے تم سے سچائی بیان کی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دوں، مجھے اجازت دیجیے ابھی گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام نے
اصحاب بدر کی شان بیان فرمائے۔ فرمایا تحقیق حاتب بدر میں شریک ہوئے، اے عمر تجھے کیا معلوم، شاید اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے اہل بدر کو یہ فرما دیا ہو کہ جو چاہے کرو، بلا شبہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما چکے اہل بدر کو تم جو چاہے کرو تمہاری مغفرت ہو چکی۔ یہ اہل بدر کا مقام ہے، یعنی جو بدر میں شریک ہو چکا ہے وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ بدر میں کیا تھا، باپ سامنے آیا یا بیٹا سامنے آیا یا ماموں سامنے آیا یا کوئی رشتہ دار سامنے آیا، بھائی سامنے آیا، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کی، بس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک اخلاص کی انتہا تھی۔ تو اہل بدر میں سے تو کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ نے خود فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھی اعملوا ما شئتم، اللہ فرماتے ہیں جو چاہے کرو۔ اس جو چاہے کرو سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی گناہ کرنے کا پرمٹ مل گیا، اجازت مل گئی، مطلب یہ تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے گناہ کی امید ہی نہیں، اگر ہو جائے گا تو توبہ طائب ہو جائیں گے۔ عام مسلمان کے لیے بھی قاعدہ قانون کیا ہے کہ اگر گناہ کر لے گا تو توبہ طائب ہو جائیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، اور ایک اصول یہ ہے کہ گناہ بھی کرتا رہے گا، نیکیاں بھی ہوتی رہیں گی، تو ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو عام مومنین کے لیے یہ ہے، تو اہل بدر کی تو شان بہت بلند ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، اگر دوست سے کسی وقت کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے گزشتہ کارنامے 1000 سفارشی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر دوست سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے گزشتہ کارنامے 1000 سفارشی بن کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پرانی زندگی ساری چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو یہ کہا اور سب کے سامنے پوچھا، اور سب ان کے لیے یہی بہت تھا، شریف آدمیوں کے لیے اتنا ہی بہت ہوتا ہے، ان کو لاتے اور جوتے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہی بہت ہوتا ہے کہ مجھ سے بلایا گیا، مجھ سے بات پرس ہوئی، مجھ سے پوچھا گیا، ان کی ندامت کے لیے، ان کی رجوع کے لیے یہی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ ان سے پوچھنا، ان کا جواب دینا، اور اس کے بعد زندگی بھر اگلی جو ان کی زندگی تھی اس کے اندر کبھی کسی قسم کی ان سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو ایمان کے معمولی سے بھی تقاضے کے خلاف ہو، اور دین کے اوپر ہی وہ چلتے رہے، زندگی ایسے انہوں نے گزاری۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔